آج ویو 360 میں افغان صدر کا 3.5 سال بعد دورہ پاکستان، دونوں ملکوں میں اعتماد کی فضا پیدا ہو پائے گی؟ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی دوڑ میں تیزی، ڈیموکریٹس کے درمیان پہلا بڑا مباحثہ، اور دنیا بھر کے دریاؤں میں اینٹی بائیوٹکس کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق افغان صدر کو اس دورے کی دعوت وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی۔ افغان صدر 3.5 برس کے وقفے کے بعد پاکستان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد آمد پر پاکستان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے افغان صدر کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ انہیں وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر غنی اور وزیر اعظم خان کے درمیان ون آن ملاقات کے ساتھ ساتھ وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہو رہی ہے، جس میں افغان امن عمل، سیکیورٹی، تجارت اور علاقائی رابطوں پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ افغان صدر پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد کے بعد صدر غنی لاہور بھی جائیں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ افغان صدر ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب افغان امن عمل کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور ہفتے کے روز سے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر میں بات چیت کا 7واں دور شروع ہو رہا ہے۔ صدر غنی کے دورے کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق امریکی سفارتکار رابن ریفل، جو کہ امریکہ اور پاکستان اور امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطوں میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ Welcome to the show and thank you so much for coming. It's my pleasure. Nice to see you. Ambassador Robin, first of all, we would like to ask you, what's the significance of this trip? I think it's very significant. It comes as a culmination, I think, of efforts, long-time efforts, on the Pakistan side to convince Afghanistan that they really have evolved their policy and are fully supporting a peace process. And Afghanistan has now stopped blaming everything on Pakistan and trying to have a more productive relationship as well. So I think it could be very significant. ایمبیسڈر رابن کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت اہم ایک دورہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ پاکستان افغانستان کو کنونس کرے گا کہ وہ کوششیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے خطے میں امن آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمبیسڈر رابن نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان نے بھی اب سارا الزام جو ہے معاملے کی خرابی کا جو افغانستان میں ہے وہ پاکستان پہ ڈالنا کسی حد تک چھوڑا ہے، تو یہ دورہ ایک اہم ہے۔ ایمبیسڈر رابن, will it help to build trust between Afghanistan and Pakistan? Oh yes, I think that's part of the object of the exercise here. The timing is also very important. It comes right after Pakistan has hosted a meeting of Afghan politicians and stakeholders, helping to sort of grease the skids and prepare the way for a full intra-Afghan dialogue. ایمبیسڈر رابن یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹائمنگ اس ملاقات کی بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے میٹنگ بھی ہوسٹ کی ہے تاکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ سو ایمبیسڈر رابن, US is also negotiating with Taliban in Qatar and the next round is up over the weekend. What progress has been made so far? Well, I think as Secretary Pompeo and Ambassador Khalilzad have repeatedly said, there's been a lot of progress on 2 of the 4 elements that the Taliban and the government agree need to be part of a peace process. The progress has come on counterterrorism assurances and on discussions on the modalities of troop withdrawal. The intra-Afghan dialogue and the ceasefire are 2 other key issues, and it is hoped that at this meeting on Saturday, that begins on Saturday, that real progress can be made on starting the intra-Afghan dialogue, which is a very key part of this. ایمبیسڈر رابن یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں طالبان کے ساتھ جو ہونے والے ہیں ویکینڈ پہ وہ بہت اہم ہیں۔ 2 اہم ایشوز ہیں جس پر بات ہوگی، جن میں ایک سیز فائر کی بات ہونی ہے اور پھر انٹرا افغان طالبان مذاکرات کب شروع ہوں، ان پہلوؤں پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو امریکہ کے خصوصی نمائندہ ہیں زلمے خلیل زاد،
انہوں نے جو ہے انہی کا موقف انہوں نے بھی دہرایا ہے کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ کافی چیزیں جو ہیں کافی آگے بڑھی ہیں طالبان کے ساتھ، مگر یہ دو اہم پہلو ہیں جن پر توقع کی جا رہی ہے کہ ویکنڈ پر طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوگی. سو امبیسڈر رابن، what outcome US is expecting from these recent meetings between Afghanistan and Pakistan? Well, I think the important thing is that it will help build confidence between the two countries. Pakistan and Afghanistan both realize that their relationship is key to the peace process. Pakistan's support for the peace process is key. Their neighbors, trade, economic relations, and so on, very key to both of their futures. And so I think it's a very important relationship. امبیسڈر رابن یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو کہ امریکہ چاہتا ہے بل ہو، اور پاکستان کا کردار جو ہے افغان امن عمل میں وہ بہت اہم ہے، اور امریکہ کو یہی امید ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان اور پاکستان جو ہے مل بیٹھ کر مسئلے کے حل کے لیے امریکہ کا بھی ساتھ ہے. سو امبیسڈر رابن، ڈو یو تھنک دیٹ پاکستان ہیو یو سین اینی پاکستان از میکنگ اینی پروگرس؟ ڈو یو تھنک دیٹ پاکستان از ٹیکنگ پازیٹیو اسٹیپس ٹورڈز پیس پروسیس؟ Oh, yes, I think so. I mean, American officials, Ambassador Khalilzad has said repeatedly that the Pakistanis are playing a very important role in encouraging the Taliban to sit down with the government. And early on, they released Mullah Baradar, who's an important part of the delegation in Doha. So, yes, I think once Pakistan realized that the United States was serious about a peace process, then they began to be extremely supportive. امبیسڈر رابن یہی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور ایسے اقدامات جو کہ افغان امن عمل کو آگے بڑھائیں وہ ضروری ہیں، اور جب پاکستان یہ ریئلائز کرے گا کہ اس جنگ کے خاتمہ چاہتا ہے تو پاکستان بھی وہ اقدامات جیسے کہ ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ امبیسڈر فار بینگ ود اس. You're most welcome. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ کا اگلا صدر کون بنے گا؟ امریکی شہری اس کا فیصلہ تو اگلے سال نومبر میں کریں گے، مگر وائٹ ہاؤس پہنچنے کی ریس تیز ہوتی جا رہی ہے. اس وقت میدان میں ڈیموکریٹ کی جانب سے 20 سے زیادہ امیدوار ہیں. رائے عامہ کے جائزوں میں مقبول نظر آنے والے 20 میں سے 10 امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ کل رات ریاست فلوریڈا میں منعقد ہوا. یہ مباحثہ امریکہ کے سیاسی کلچر کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے امیدوار پورے ملک کو اپنا سیاسی ایجنڈا اور عزائم بتا سکتے ہیں، اور ووٹرز ان کے بارے میں اپنی رائے. امیدواروں میں سرویز کے مطابق سب سے زیادہ مقبول ہے 70 سالہ سینیٹر ایلزابتھ وارن، جو سن 2013 سے ریاست میساچیوسیٹس سے سینیٹر ہیں. اسی مباحثے میں شامل 38 سالہ تلسی گیبرٹ پہلی ہندو خاتون رکن کانگریس ہیں، اور ایک سابق فوجی بھی. ایک اور نمایاں امیدوار ہیں بیٹو اورورک، جن کی عمر 46 برس ہے. ٹیکسس سے سابق رکن کانگریس کا کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ میوزیشین بھی رہ چکے ہیں. جبکہ ریاست نیو جرسی سے 50 سالہ سینیٹر کوری ایونٹ یہ مباحثہ ہے. ہائی لائٹس کیا ہیں؟ ارم، سب سے پہلے تو یہ جو وائٹ ہاؤس پہنچنے کی ریس ہے، بالکل اسی ہاؤس میں پہنچنے کے لیے ایفرٹس ساری کل سے ہم نے دیکھا. جو آفیشیلی سٹارٹ ہوئی ڈیموکریٹس کی پہلی ڈیبیٹ تھی، جو مین ایک کنٹینڈرز تھے جو سب سے زیادہ ہم نے دیکھا، اس میں امیدوار جو تھے 10 امیدواروں نے کل کی ڈیبیٹس میں حصہ لیا. 4 آپ نے جس طرح سے بتایا کہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس کو بھی جیتنے کے لیے وائٹ ہاؤس سے پہلے ایک اور ریس ان کے مقدر میں ہے، اور ایک اور ریس ان کو جیتنی ہے جس میں پارٹی کی نامینیشنز ہیں. جو پارٹی جو فائنلائز کرے گی کینڈیڈیٹ وہ ہوں گے. کل کی جو ہائی لائٹس ہیں اس میں امیگریشن پہ بھی بات ہوئی، بارڈر سیکیورٹی پہ بھی بات ہوئی، میڈیکل کیئر پہ بھی بات ہوئی. لیٹس ہیو اے لک ایٹ ون آف دی سیناپسس جو کہ کل کا کمپائل کیا ہے، اینڈ دین ول کنٹینیو ود دی ڈسکشن. کے شہر میامی کے سٹیج پر کھڑے 10 ڈیموکریٹس میں سے ہر ایک نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہی صدر ٹرمپ کے مقابلے میں سب سے مضبوط امیدوار ہے. یہ مباحثہ امریکی ٹی وی چینل NBC نے منعقد کروایا. اس مباحثے میں شریک امیدواروں میں مقبولیت کے لحاظ سے سکتے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں جو طاقتور ہیں، بلکہ ہر کسی کے لیے. میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے ویسے ہی لڑوں گی جیسے اپنے خاندان کے لیے لڑتی ہوں. نیو یارک سٹی کے میئر ڈل بلیزیو نے بھی مڈل کلاس ووٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی.
because putting काम करने वालों को तरजीह देना अहम है। हमें फिर से वही पार्टी बनना है। that party again. लेकिन ओहायो से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार टिम रायन का ख्याल है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अवाम से अपना ताल्लुक खो चुकी है। हम उस मिडिल क्लास से ताल्लुक नहीं बना पा रहे जो उन रियासतों में रहते हैं जिनकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। हम उनसे ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। न्यू जर्सी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कोरी बुकर ने कहा कि सदर ट्रंप को शिकस्त देने के लिए वो बेहतरीन उम्मीदवार हैं। This is a referendum. ये इनके खिलाफ रेफरेंडम है, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन ये रेफरेंडम हमारे दरमियान भी है कि हम क्या हैं और एक दूसरे के साथ कैसे हैं। Kids in cages. सदारती दौड़ में शामिल उम्मीदवारों ने ईरान के साथ जारी हालिया कशीदगी पर भी बात। मिनेसोटा से सेनेटर एमी क्लोबोशार ने कहा कि उन्हें डर है कि सदर ट्रंप जंग शुरू कर देंगे। And now we are a month away. ये सदर हर रोज जंग शुरू करने से 10 मिनट दूर होते हैं, एक ट्वीट के फासले पर होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सुबह 5 बजे रात के कपड़ों में आपको खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। In our bathrobe at 5 in the morning. अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के मुस्तकबिल पर भी बहस हुई। ओहायो से सदारती उम्मीदवार टिम रायन का कहना था, जो सबक मैंने कई सालों में सीखा है वो ये कि हमें ऐसी सूरत हाल में एंगेज रहना चाहिए। लेकिन रियासत हवाई से सदारती उम्मीदवार तुलसी गैबर्ट का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। As a soldier, I will tell you that answer is unacceptable. बतौर एक फौजी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जवाब नाकाबिल कबूल है। हमें अपने फौजियों को अफगानिस्तान से वापस लाना है। हम अफगानिस्तान में बहुत जानें गंवा चुके हैं। ने लास्ट पे पूछा सारे जो उम्मीदवार थे उनसे कि सबसे ज्यादा बड़ा खतरा अमेरिका के लिए क्या है, तो उनके जवाब क्या थे। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। Well, the biggest geopolitical challenge is China. सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए चीन है। You know, those are different questions. Totally get it. Go ahead, Governor Inslee. The biggest. अमेरिका की सलामती को सबसे बड़ा खतरा डोनाल्ड ट्रंप से है। Congresswoman Gabbard. The greatest geopolitical threat. The greatest threat that we. सबसे बड़ा खतरा जिसका हमें सामना है वो ये है कि Threats, economic threat, China. सबसे बड़ा मुआशी खतरा चीन है, जबकि सलामती के लिए मशरिक वस्ता में ईरान। Okay, try to keep it slimmer than what we've been going here. One or two words. Our existential. सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा माहौलियाती तब्दीली है। माहौलियाती तब्दीली, जौहरी हथियारों का फैलाव और माहौलियाती तब्दीली। China and. चीन और माहौलियाती तब्दीली। China, without a question. बिला शक शुबह चीन वो हमें माशी तौर पर खत्म कर रहे हैं। Russia, because रूस जो कि हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। we need to stop them. असद वैसे तो अमेरिका की खारजा पॉलिसी इस स्टेज पर बहस का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन ईरान के साथ जारी कशीदगी और अफगानिस्तान में तेज़ होती क़याम की कोशिशों की वजह से इन मौज़ूआत को भी छेड़ा गया है। और सदर ट्रंप ने भी जाहिर है ये डिबेट देखी है और ट्विटर पर मनफी रद्द-ए-अमल ही दिया है। इस बारे में क्या बताएंगे असद? सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल बड़ा इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा उसमें एक सिंगल वर्ड उन्होंने जो डिबेट के हवाले से कहा, इट्स बोरिंग। सो जस्ट बोरिंग का लफ्ज उन्होंने लिखा। और उसके अलावा जो टेक्निकल ग्लिच आया कल एनबीसी की ट्रांसमिशन में और जो उनको ट्रांसमिशन में ब्रेक लेना पड़ा, उस पर भी काफी हद तक सदर ने क्रिटिसाइज किया और फेक न्यूज कहा दोबारा से एनबीसी को, और कहा कि इनके पास इससे बेहतर ट्रांसमिशन अरेंज करने का और बेहतर गेस्ट और उसके अकॉर्डिंगली हो सकता था उसको अरेंज करने का, पूरा जो ट्रांसमिशन था उसको बेहतर तरीके से अरेंज किया जा सकता था। तो सर्टनली सदर ट्रंप ने उस पर हिट बैक किया है। ये थे व्हाइट हाउस से हमारे साथी असदुल्ला खालिद। थैंक यू। और अब आप जैसा कि जानते हैं कि खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आइए। हमारा पता है voaurdu.com। और अगर आपको वेबसाइट पर हमारी खबरों तक रसाई मुमकिन नहीं तो आप पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अहम वाक़यात के लिए facebook.com/voaurdu के पेज पर भी आ सकते हैं, जहां पर हमने आपके लिए बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ भी रखे हैं। इस साल ट्रंप इंतज़ामिया सिर्फ 30,000 नए पनाहगज़ीनों को अमेरिका में आबाद करेगी, जो एक दहाई की कम तरीन तादाद है। वाशिंगटन में वन जर्नी यानी एक सफ़र नाम की मुहिम शुरू की गई है, जो आम अमरीकियों को ये याद दिलाने की कोशिश है कि पनाहगज़ीन भी हम और आप जैसे ही हैं।
عالمی سطح پر پناہ گزینوں کا تاریخی بحران درپیش ہے اور دنیا بھر میں لگ بھگ 7 کروڑ افراد اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ وینڈی چین چاہتی ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر ہونے والی ہجرت کے پس منظر کی کہانیاں لوگوں کو سنائیں۔ ایسی کئی تنظیمیں ہیں جو مہاجرین کی کہانیوں کو ہندسوں میں بتانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن مثبت اور خوشگوار انداز میں دل و دماغ کو متاثر کرنے والی کہانیاں کم ہی ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان مشکل حالات میں ہمارے لیے در حقیقت اہم یہ ہے کہ ان پناہ گزینوں کی ناقابل یقین کہانیوں کو سامنے لائے، جنہوں نے حوصلے اور امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ون جرنی کا پہلا فیسٹیول گزشتہ سال واشنگٹن کے نیشنل کیتھیڈرل کے سبززار میں منعقد ہوا۔ وینڈی چین اور تنظیم کی شریک بانی وانڈا برنجر امریکہ کے طول و عرض سے پناہ گزین شاعروں، موسیقاروں اور رقاصوں کو واشنگٹن لائیں۔ گزشتہ سال 4000 افراد نے فیسٹیول میں شرکت کی۔ اس بار انہیں 200 غیر منافع بخش تنظیموں، مقامی فنکاروں، کاروباروں اور بڑے عالمی اداروں کا تعاون حاصل ہے اور انہیں توقع ہے کہ اس بار 8000 سے زیادہ افراد اس میلے میں آئیں گے۔ فیسٹیول کا ایک اہم حصہ جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے۔ ہمارے پاس مشترکہ اسٹوڈیو ہے جو ڈیجیٹل پورٹل یعنی انٹرنیٹ پر قائم کیا گیا ہے۔ میلے کے شرکاء اس کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دنیا بھر میں مہاجر کیمپوں میں مقیم پناہ گزینوں کی کہانیاں براہ راست جان سکتے ہیں۔ ہم ابھی ڈیجیٹل کنیکٹ لیب میں گئے تھے۔ یہ میرے بچوں کے لیے بہت اہم اور معنی خیز تجربہ ہے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے پناہ گزینوں کے حالات سنے۔ بچے واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ کہ وہ کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وینڈی چین چین میں پیدا ہوئیں اور اپنے خاندان کے ساتھ 12 برس کی عمر میں امریکہ چلی آئیں۔ انہوں نے اپنے تجربے سے سیکھا کہ پناہ گزینوں کی مدد کرنا کس قدر اہم ہے۔ My great-grandfather was a political prisoner who died in a political prison. میرے پردادا ایک سیاسی قیدی تھے جن کا انتقال 78 برس کی عمر میں جیل میں ہوا، اور میرے دادا خانہ جنگی کے دوران میں چین سے جان بچا کر نکلے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھے کہ پناہ گزینوں کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہوتا، وہ تو بس تاریخ کے غلط مقام اور وقت پر پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا جوش و جذبہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا۔ حال ہی میں انہیں واشنگٹن ڈی سی کے میئر کے رضاکارانہ خدمات کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ میں یہ ایوارڈ وصول کر کے بہت فخر محسوس کر رہی ہوں، لیکن میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ سب لوگ جان جائیں کہ ون جرنی سچ مچ عام لوگوں کی تحریک ہے۔ چین عالمی سطح کی ایک کنسلٹنگ فرم میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور سمجھتی ہیں کہ انہوں نے لاٹری جیت لی ہے۔ میں اس ملک میں آنے کے قابل ہوئی اور ایسی زندگی گزار رہی ہوں کہ اپنی پوری صلاحیت استعمال کر سکتی ہوں، ایک ایسے شخص کی طرح جس کی زندگی پر قدرت مہربان ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل ہوں تو مجھے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ کیرول پیرسن کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشن کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ امریکی سائنسدانوں نے پیشگوئی کی ہے کہ خلیج میکسیکو میں دی ڈیڈ زون کے نام سے جانے جانے والے علاقے کے رقبے میں ریکارڈ اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ علاقہ ریڈ زون اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پانی میں آکسیجن یا تو بالکل نہیں یا پھر بہت کم ہے۔ اس کی وجہ وہاں موجود بیکٹیریا ہے جو مردہ ایلچی کھاتا ہے اور پانی میں کاربن ڈائی اس کا رقبہ تقریباً 8000 مربع کلومیٹر تک پھیلنے کا امکان ہے، جو ایک ریکارڈ ہوگا۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈیڈ زون بڑھنے کی ایک وجہ انسانوں کی پھیلائی گندگی بھی ہے۔ ڈیڈ زون
में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के बायस मछलियां और दीगर आबी हयात जिंदा नहीं रह पाती और मच्छरों का रोजगार बुरी तरह मुतासिर होता है। एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि दुनिया के कई दरिया एंटीबायोटिक से भरे हुए हैं। वो अद्वियात जो इंसानों को बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं आबी हयात के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रही हैं और फिर यही पानी इंसान भी पी रहे हैं जिससे उनके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ मुदाफत कम हो जाती है। दरियाओं में एंटीबायोटिक्स कहाँ से आ रहे हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के जॉन विल्किंसन और उनकी टीम ने 72 मुल्कों के दरियाओं का पानी टेस्ट किया। वो 14 मुश्तरक एंटीबायोटिक्स के निशानात ढूंढ रहे थे और उन्हें 65% दरियाओं में बैक्टीरिया मारने वाली अद्वियात मिली। In a few cases we found that कुछ दरियाओं में हमें महफूज मिकदार से 300 गुना ज्यादा एंटीबायोटिक्स मिली। खुसूसन बांग्लादेश में हम इसकी कुछ वजूहात की निशानदेही भी कर पाए जो दरअसल कचरा ठिकाने लगाने की पॉलिसी से मुताल्लिक हैं। लेकिन ये सब आ कहां से रहा है? विल्किंसन कहते हैं ये वाज़ेह नहीं। it's hard to place a blanket statement over इस तमाम डेटा को एक ही अंदाज में देखना गलत होगा सिवाय इसके कि कुछ हिस्सों में केमिकल्स की मिकदार ज्यादा मिली। इस नई मालूमात की रोशनी में कि एंटीबायोटिक्स में आसानी होगी कि ये पानी में कैसे शामिल हो रहे हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। so really with the first time now we're able to तो पहली बार हम कह सकते हैं कि इस दरिया में इस जगह हम वापस जाकर तफसीली तहकीक करेंगे ताकि हम इस आलूदगी की वजूहात की निशानदेही कर सकें और इसका हल ढूंढ सकें। ये हमारा अगला बड़ा कदम होगा। be able to pinpoint what we can do about it. इसके बारे में कुछ करना बड़ी फौकियत रखता है क्योंकि ये तमाम एंटीबायोटिक्स अद्वियात से मज़ाहमत रखने वाले बैक्टीरिया का सबब हो सकते हैं। So this is really where you're seeing these massive concentrations तो ये मुमकिन है कि ये बैक्टीरिया और मुमकिना तौर पर इससे होने वाले इन्फेक्शंस चंद ही घंटों में नैरोबी से लंदन पहुंच सकते हैं। from Nairobi to London in just a few hours. विल्किंसन कहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा ये मसला अफ्रीका और एशिया में नजर आया, लेकिन यूरोप, जनूबी और शुमाली अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी एंटीबायोटिक्स का मसला मौजूद है। इसलिए विल्किंसन इसे एक आलमी मसला करार देते हैं। कैवन इनक के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में आम तौर पर लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें पसंद आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ, ऊंची इमारतें, चिप्स के बड़े बड़े पैकेट। लेकिन इसके साथ ही अब अमेरिका में फ़रोग पा रही है एक छोटी सी दुनिया माहौल को इंसानों से दरपेश खतरात के बारे में ज़्यादा संजीदगी से सोच रहे हैं। छोटे घरों में वसाइल भी कम इस्तेमाल होते हैं और ज़ाया भी कम होते हैं। सदर ट्रंप तो इस साइंस को तनकीद का निशाना बनाते हैं जो कहती है कि इंसान माहौल को तबाह कर रहा है, मगर बहुत से अमरीकी अब अपना तर्ज ज़िंदगी बदल रहे हैं ताकि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद कुछ कर सकें। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।